امسال بھی ہمارے رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے شہر اورنگ آباد میں الحمدللہ روزگار اسکیم کے تحت یہ پروگرام جاری ہے۔ ہمارے میڈیا کے بہت سارے احباب خود جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اب ایسا پروگرام کب ہوگا، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اس کو زیادہ دن نہیں لگے۔ الحمدللہ رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے شہر اورنگ آباد میں اب یہ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں 100 بے روزگار خواتین کو گھر میں بیٹھ کر اپنے روزگار اور گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے ایک پروگرام ہے۔ الحمدللہ اس میں سروے کر کے خواتین تک ان مشینوں کو پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور عام طور پر بہت سارے لوگ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ گپ چپ سے کیوں نہیں دے دیے، تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ جو ٹرسٹ اور NGOs کام کرتے ہیں ان کو اپنے کام کا مظاہرہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کام کرنے والے اور کام میں مدد کرنے والوں کو پتہ چلے کہ کام کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سسٹمیٹک جو نظام ہے ہمارا حیدرآباد ہمارا سینٹر ہے دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے الحمدللہ ایک ٹیم حیدرآباد سے یہاں پہنچی اور مستقل 3 دن سے اس پر ورک ہو رہا ہے، اور 1 مہینہ پہلے سے اس کا سروے ہوا اور شہر کے ہر علاقے کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں جس کے پاس ٹیلرنگ ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے اور اس کی مجبوری کے بہت سارے اسباب موجود ہے، ان بنیادوں پر ترجیح دی گئی ہے۔ ویسے مجبور بے کس پریشان حالوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم نے ہزاروں میں سے 100 کو دیے۔ اب وہ ہزاروں جو بچ گئے ہیں ان کو یقیناً یہ خیال رہے گا کہ ہم کو نہیں ملا، تو جن کو ملا ان کو غلط ملا۔ عام طور پر جس کو مل جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کو نہیں ملتا اس کا یہی احساس ہوتا ہے کہ ملنے والے کو غلط ملا، بلکہ ملنے والوں کا 3 مرتبہ سروے، ان کی تحقیقات، ان کی مجبوریوں کا پتہ لگایا گیا، اس کے بعد الحمدللہ ان کا انتخاب کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رہبر فاؤنڈیشن کے اور دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے کہ بقیہ جو ہماری بہنیں بچ گئی ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی نظم ہوگا۔ ہمارے پاس ہمارے آج کے مہمانان خصوصی ڈاکٹر غفار قادری صاحب، ہمارے RTO شاہد صاحب، حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، ہمارے سوشل ورکر ساجد صاحب یہاں موجود ہیں۔ یہ سب بھی کوشش کرے تو ہم اپنے شہر میں بھی اور بھی 100 لوگوں کو انشاءاللہ دے سکتے ہیں، اور اگر یہ ارادہ کر دیں تو 100 لوگوں کو دینا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، اور یہ 100 کا ہر سال پروگرام چلتا رہے تو جو بہنیں ٹرینڈ ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان تک ہمارا یہ روزگار پروگرام پہنچ سکتا ہے، اور ہم بہت کامیابی کے ساتھ ایک اچھا منظرنامہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو شکایتیں عام طور پر گھر کی خواتین کے سلسلے میں دن بدن ہم سن رہے ہیں، ہم کو وہ سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لیے شکایتوں اور گلے شکوے سے زیادہ پازیٹیو اور مثبت انداز میں کسی کام کی ضرورت ہے۔ رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل اسی سمت میں الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ ہم تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں، اور اس خوبصورت موقع پر ہمارے ڈاکٹر غفار قادری صاحب نے 3 دن سے ہم کو یہ کیمپس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور میڈیا کے بھی تمام احباب کا ہم گہرائی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس میسیج کو ان لوگوں تک آپ پہنچانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جو اپنے قیمتی پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے کہ وہ کس مصرف میں اپنے پیسوں کو بہتر انداز میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس کا سامان دیا گیا تھا، اور آپ شہر میں مختلف جگہوں پر دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ نکڑ پر، چوراہوں پر، الگ الگ جگہ پر یہ ہماری گاڑیاں موجود ہے، جس پر الحمدللہ کئی ہزار فیملیز روزگار سے جڑی ہے، اور ان کے گھر کے خرچوں کے چلنے کا اللہ نے غیر سے انتظام فرمایا ہے۔ اب خواتین گھر میں بیٹھ کر، عام طور پر ہماری بہنیں گھر میں رہ کر اپنے گھر کو چلانے کی بڑی فکر کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ ٹیلرنگ سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے، سروے کے بعد اور پوری تحقیق کے بعد ان کے ڈاکومنٹس جمع ہوئے، 3 مرتبہ ان کا سروے ہوا، اور حیدرآباد کی ٹیم نے ان کا ویریفیکیشن کیا، اور وہ سرٹیفکیٹ ٹریننگ کے جن کے پاس موجود ہے وہ سب ہماری بہنیں یہاں سامنے موجود ہے۔ ان کو اب روزگار اسکیم کے تحت مشین، اس کے ساتھ لگی ہوئی موٹر دی جا رہی ہے۔ ابھی انٹرویو میں ہماری غیر مسلم بہن بھی سامنے موجود ہے، اس نے بتایا
کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب میرے روزگار کا گھر میں رہ کر نظم ہو گیا ہے۔ میرے پاس مشین نہیں تھی تو دوسروں کے پاس جا کر سی کر میں اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ اب میں خود کفیل اور آتم نربھر ہو گئی ہوں اور مجھے اس پر بہت خوشی ہے۔ الحمدللہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ رہبر فاؤنڈیشن اور صفا کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہترین اوسر اور موقع عطا فرمایا۔ ہم ساری بہنوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بہترین روزگار کی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور بہتر سے بہتر حلال روزی کمانے کا گھر میں پردے کے اہتمام کے ساتھ کوشش کریں۔ اس موقع پر میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے حافظ یا علیکم لحافظین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج اللہ نے ایسی نشست میں ہمیں حاضری کا موقع دیا جس میں صفا بیت المال کے ڈیلی جو ہے رہبر فاؤنڈیشن کے اور صفا بیت المال کے توسط سے یہ مشینیں جو ہیں بچیوں کو دی جا رہی اور یہ بڑا خوشی کا موقع ہے اور ایک تاریخ ساز موقع ہے۔ اکبر میں خیوم میں کیا ہوا؟ فرد پڑا تو مرد پڑا تو فرد پڑا اور عورت پڑی تو پورا خاندان پڑا۔ اسی قسم کی چیز یہاں پر کسی ایک مرد کو اگر آپ روزگار فراہم کریں گے تو وہ مرد ہی کا روزگار ہوگا، لیکن کسی بچی کو جو ہے اگر آپ روزگار فراہم کریں گے تو پورے خاندان کا روزگار فراہم کرنا۔ آج یہ خوبصورت سا منظر دیکھنے کو ملا کہ ہمارے سامنے ملت کی امت کی یہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں جو حالات سے دو چار ہیں اور اس کے مستحق ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ آج جو ہے بعض اہل خیر کی جانب سے یہ جو مشینیں سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں تو یہ ایک روزگار کا بہترین جو ہے سلسلہ ہے اور یہی حلال روزی کا ذریعہ بنے گا۔ اور ان کو روزگار ملنے کا مطلب یہ کہ ایسی جتنی ہماری بہنیں ہیں اور جتنی ہماری بیٹیاں جو ہیں روزگار فراہم نہ ہونے کی وجہ سے یا اسباب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے غلط لائن پہ پڑ رہی ہے چل رہی ہے، تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کا موقع ہمیں فراہم نہیں کرے گا۔ میں ہر ان حضرات کی کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون جس لائن سے بھی کیا۔ یقیناً اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مالی اعتبار سے تعاون کیا اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تحقیق کہ بھی یہ مستحق ہے نہیں ہے، تو جو ہے یہ جو محنتیں ہو رہی مال کے لائن سے ہو یا اسی طریقے سے تحقیق کرنے کے لائن سے ہو، اوقات کو لگانے کے اعتبار سے ہو یا اسی طریقے سے اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے ہو، یہ سب جو ہے مبارک بادی کے مستحق ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو ہے امت مسلمہ میں ایسے افراد جو ہیں کہ جن کے پاس مال اور اسباب ہے، یقیناً مال و اسباب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان مال و اسباب کو جو ہے صحیح انداز میں شرعی بنیادوں پر اس کو خرچ کیا جائے۔ آج کتنے لاکھوں کروڑوں روپیے ہمارے اہل اموال جو ہے ریاکاری، دکھاوا اور صرف سماعت اور جھوٹی شہرت کے لیے جو ہے شادی کے موقع پر اور جو ہے بعض جو ہے خوشی کے تقریبات کے موقع پر لاکھوں کروڑوں جو ہے
کہ رقومہ جو ہے صرف کی جاتی ہے، بیجا صرف کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کتنا اچھا منظر ہے کہ یہ بچیاں اور ان بچیوں کے خاندان اور ان بچیوں کے والدین یا متعلقین وہ سب جو ہے کتنے خوش ہوں گے، اور خوش ہونے کے بعد ان بچیوں کو جو روزگار ملے گا اس سے جو ہے کتنے افراد مستفید ہوں گے اور کتنے افراد کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ تو اہل خیر حضرات کو اس طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو ہے بیجا خرچ کو جو ہے ختم کرتے ہوئے یہ اس قسم کے مناظر اور اس قسم کے مواقع اور اس قسم کی شکلیں وہ اختیار کرتے رہیں اور اپنے مال کا جو ہے شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت انہیں مال بھی عطا کریں گے اور مال عطا کرنے کے بعد توفیق اور ہدایت بھی دیں گے۔ تو خیر مجھے جو ہے میرے دوسرے پروگرام میں جانا ہے، اس وجہ سے چند کلمات مولانا انیس الرحمان صاحب کے جو ہے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے میں حاضر ہوا۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں اور ان تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جو ہے عمل میں جن کا جس انداز سے بھی تعاون ہے، اور ہمارے حیدرآباد سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں صفا بیت المال سے متعلق، یقیناً انہوں نے بھی کوششیں محنتیں کی، اور یہ جو صفا بیت المال ہے اللہ رب العزت اس صفا بیت المال کو ترقی دے، ان کے چلانے والوں کو ترقی دے، اخلاص کے ساتھ محنتیں کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ لوگ جس لائن سے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ اچھا صفا ایجوکیشنل کے تحت یہ جو ہے پروگرام منعقد ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس لائن کی جتنی محنتیں کوششیں ہمارے شہر میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ہسپتال کئی دواخانے لوگوں نے کھولے ہیں، اور نصیب ہسپتال کئی جو ہے لائن سے اور تعلیمی لائن سے ہر اعتبار سے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے مسائل جمیلہ اور بہترین کارکردگی کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے، اور اہل خیر حضرات کو بھی ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کا ہر قسم کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو جو ہے ایسے خوبصورت منظر کے موقع پر جو ہے دل سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور دل سے دعائیں بھی دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور جن نیک مقاصد کے تحت جو ہے یہ مشینیں کی جا رہی ہیں، اللہ ان بچیوں کو بھی اس کو صحیح انداز میں استعمال کرنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما من ينفع الناس فيمكث في الارض واما الزبد فيذهب جفاء۔ صفا بیت المال اورنگ آباد کے صدر محترم مفتی مولانا انیس الرحمان صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے مہمانان خصوصی، اور میری خوش نصیب بہنوں اور بیٹیوں جو اس وقت یہاں ایک اچھے کام کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے، اور جو بیکار رہتا ہے جھاگ کے سمندر کے جھاگ کی طرح وہ ایسے اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اور آخرت میں باقی رہنا ہے عزت آبرو اور اللہ کی رضا کے ساتھ، تو انسانیت کی اور انسانوں کی خدمت کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی مذہب اور فرقے کی تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تعلیم ہے بلکہ 40 سال تک مکے میں آپ نے کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ انسانوں کی خدمت کرتے رہے۔
اور اس خدمت کا اعتراف دنیا کی سب سے بڑی خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت کیا جب آپ اللہ کا پیغام لے کر پہلے گھر پہنچے اور گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ کلا ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو باقی رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آپ کو ضائع نہیں کرے گا کہ آپ بے سہاروں کے سہارے ہیں، آپ مجبوروں کے سہارے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں اور بلا لحاظ مذہب و ملت کرتے ہیں. یعنی مکے میں اس وقت تو کوئی اور دین اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس دن یہ بات کہی جس دن آغاز ہوا. تو 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی خدمت کی. صفا بیت المال اورنگ آباد شہر کے لیے بڑی نعمت ہے. حیدرآباد سے شروع ہو کر اورنگ آباد تک اس کی جو ہے کوششیں جاری و ساری ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. چنانچہ ابھی حال میں پچھلے 100 ہاتھ گاڑیاں بے روزگار نوجوانوں کے ہاتھ دی گئی اور ان کو روزگار سے لگایا گیا ہے. روزی روٹی ضروری ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے. ہمارے نبی نے اور تمام انسانیت کے رہبر محسن انسانیت نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد یہ بڑا فرض ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ پہلے فرائض کو چھوڑ دیں ہم اور آخر خالی روزی روٹی کو لے کر بیٹھے، آدھے پر عمل کریں اور آدھے کو چھوڑ دیں. تو لیکن آج ہماری بہنوں کو جو روزگار دیا گیا، یہ صحابیات بھی محنت کرتی تھی، حلال روزی کماتی تھی. جناب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی اور حضرت زبیر ابن عوام کی بیوی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر جو مدینے میں پیدا ہونے والے پہلے مہاجرین کے لڑکے ہیں، ان کی ماں تھی. وہ خود جنگل جاتی تھی، لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اونٹ پر بیٹھ کر آتی تھی اور اسی طرح ملت کے کام کرتی تھی. جب میدان کارزار میں زخمی ہو جاتے ان کو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت اسماء پانی پلاتی، ان کی پٹی مرہم پٹی کرتی اور ان کو فائدہ پہنچاتی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں مفتی انیس الرحمان صاحب نے نہ صرف جو ہے مسلم بچیوں کو اس کے لیے منتخب کیا بلکہ ہماری ہندو بہنوں کو بھی روزگار سے لگانے کے لیے ایک مشین عطا کی اور جو ہے مشینوں سے ان کو نوازا گیا ہے. آپ جو ہے اس مبارک موقع پر جو ہے تو بڑے خوش ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بیٹیاں آئی ہیں یہاں پر وہ سب کے سب جو ہے عزت و آبرو کے ساتھ اور باعزت طریقے سے اپنے روزگار کو کمائیں اور اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے. صفا بیت المال جو ہے وہ اورنگ آباد شہر کے لیے جو غیر معروف نہیں ہے، اس نے کم عمری میں اتنے کام کیے اور صفا بیت المال کے تحت رہبر فاؤنڈیشن جو ایجوکیشن شعبے سے تعلق رکھتا ہے، 10 صفا ایجوکیشنل جو ہے شعبہ ہے، اس نے یہ مشینوں کا انتظام کیا ہے. اس سے پہلے جو ہاتھ گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے دواخانے جو ہے کھولے ہیں اورنگ آباد کے اندر اور بہت سے مختلف جو ہے ایسے ذرائع سے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں جس سے دل سے دعائیں نکل رہی ہے. خاص طور سے مفتی صاحب اور ان کے رفقا کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے. اور جو ہے صفا ایجوکیشنل نے
جو یہ کام کیا ہے اس میں اور ترقی عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج سے یہ جب پروگرام کا آغاز ہوا، ہمارے علماء اکرام، شہر کے تمام ذمہ داران، رہبر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، صفا ایجوکیشنل کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں۔ تمام گفتگو آپ کے سامنے رہی، میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے بڑے یہاں پر موجود ہیں، مگر کیونکہ ہم سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، تو میں تمام لوگوں کو، ذمہ داران کو جو شہر کے الگ الگ وبھاگوں میں کام کرتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے جب اس ذمہ داروں نے ایک پہل کی ہے اور کئی معاشرے کے ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ایک منظم طریقے سے کوشش چل رہی ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو چیک کیجئے، جانچیے کہ میں جس مقام پر ہوں، جب اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیے۔ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت سے نوازا ہے، طاقت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے۔ ذرا سوچئے، کوئی ایک بیٹی کو، کوئی بہن کو اگر آپ 5,000 روپے کی مشین دلا دیتے ہیں، ایک قینچی دلا دیتے ہیں، اور وہ بہن، میری بیٹی اگر 100-200 روپے روز کماتی ہے، اس کے بچے پرورش پاتے ہیں، تعلیم پاتے ہیں، تو قوم میں ملت اسلامیہ کا کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی نسلیں تیار ہوں گی۔ اور خاص بات یہ رہی اس پروگرام کی، یہاں پر ہمارے غیر مسلم، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہندو دھرم تعلق ہیں، وہ بھی موجود رہی۔